اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی صورتوں کے اندر ہماری گفتگو جاری ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ کمپیکٹ انداز میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مفسرین اس مختصر صورتوں کے بارے میں کلام کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کی شرح اور ان کی تفصیل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں آج جس سورہ کا انتخاب کیا سورہ مبارکہ نصر، جو کہ قرآن کریم کی انتہائی مختصر سورہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے اور جس کے اندر ایک خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے ایک جانب، اور ایک جانب جو ہے وہ اس کے اندر اس بات کا خبر بھی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اب تم لوگوں سے جدا ہونے والے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ کا نام ایک جو ہے وہ تودیع بھی رکھا گیا ہے۔ تودیع کا مطلب کیا ہے؟ تودیع کا مطلب یعنی ودا کرنے والی سورہ۔ لہٰذا میں دکھائی دیتا ہے روایات کے اندر کہ اس سورہ کے بالغ کے اندر 1 سال، بالغ کے اندر 2 سال بعد اللہ کے رسول نے رحلت فرمائی اور اس دنیا سے جو ہے وہ آپ کا گزر ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کے مطالب پہ نگاہ ڈالیں، اس کا دنیاوی فائدہ کیا ہے اور قیامت کے اعتبار سے اس کا کیا اجر و ثواب ہمیں روایات کے اندر نقل ہوا۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، من قرأھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جو سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت کرے فی نافلۃ او فریضہ، اپنی مستحب نماز میں یا اپنی واجب نمازوں میں، یعنی اس کے اندر اس کی تلاوت کرے، نصرہ اللہ علی جمیع اعدائہ، خدا اس کو نصرت عطا کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا اس کے تمام اعداء کے اوپر، تمام دشمنوں کے اوپر۔ اس کے مطالب پہ نگاہ ڈالیں تو یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی جانب سے فتح آ گئی، تو اس سے تم التماس کرو گے سورہ سے، اس سے مدد مانگو گے تو یہ سورہ اس بات کا سبب بنے گی تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات اور تمہیں ان پہ غلبہ عطا فرمائے۔ پھر کیا بیان کیا؟ وجاء یوم القیامہ ومعہ کتاب ینطق، کہ جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک کتاب ہوگی جو بول رہی ہوگی، یعنی اس کے دفاع میں بول رہی ہوگی۔ روایت کے سینس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے قد اخرجہ اللہ من جوف قبرہ فیہ امان من حر جہنم ومن النار، جب خدا اس کو قبر سے اٹھائے گا تو قبر سے اٹھانے کے بعد یہ امان الہی میں ہوگا، کس چیز سے؟ اس چیز سے کہ آتش جہنم کی حرارت سے اور آتش جہنم سے امن میں ہوگا، ومن زفیر جہنم، اور جہنم کے جو شعلے ابھر رہے ہوں گے ان سے یہ امان میں ہوگا۔ پھر بیان کیا فلا یمر علی شیء یوم القیامہ الا بشرہ، قیامت کا دن جو کہ ہولناکی ہے، جو کہ انسان پریشان کیفیت میں ہوگا، اس موقع پہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ فلا یمر بشیء، یہ کسی شے سے گزرے گا نہیں کسی چیز کے پاس سے کہ وہ شے اس کو بشارت دے رہی ہوگی، یعنی اس کی پریشانی کو دور کر رہی ہوگی، اس کو راحت مل رہا ہوگا اس سے۔ وَأَخْبَرَهُ بِكُلِّ خَيْرٍ، اور اچھائی کی خبر دے رہی ہوگی اس کے بارے میں، پازیٹیو نیوز مل رہی ہوں گی اس کو۔ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَيَفْتَحُ لَهُ فِي الدُّنْيَا مِنْ، یہ تو آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے کیا ہے؟ یفتح لہو فی الدنیا من اسباب الخیر، جتنے بھی خیر کے اسباب ہیں دنیا میں اس کے لیے فراہم ہو جائیں گے۔ ما لم یتمنا ولم یخطر علی قلبہ، کہ جب تک جو ہے وہ جس چیز کا جو ہے وہ ارادہ کرے اور جس چیز کا بھی اس طریقے سے کرے، اس کے لیے تمام اسباب خیر ہو جائیں گے، یا اس کے لیے کوئی جو ہے وہ نقصان کی سبب نہ ہو تو وہ دروازہ خدا بند رکھے گا جو اس کے لیے نقصان کی چیزیں ہیں، لیکن جو بھی اچھائی ہیں وہ اس کے لیے کھلی رہے گی۔ اس کے بعد ایک اور جو روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے اعمال خدا کی بارگاہ میں اچھے سے قبول ہوں ایک چیز، اور چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت کا ثواب اس کو ملے، تو کیا بیان کیا؟ من قرأ هذه السورة اعطي من الاجر كمن شهد مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ یوم فتح مکہ، کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کو وہی اجر عطا کرے گا کہ جیسے اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ کہاں پہ؟ یوم فتح مکہ، جب اللہ کے رسول فتح مکہ کر رہے تھے تو اس موقع پہ جو اصحاب ساتھ تھے ان کو جو ثواب ملے گا اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا۔ اور پھر کیا بیان کیا؟ ومن قرأھا فی صلاۃ وصلی بہا بعد الحمد، جو اس کو اپنی نماز میں پڑھے اور نماز میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد پڑھے، قبل الصلاۃ من احسن قبول، خدا اس کی نماز کو بہترین انداز سے قبول کرے گا، یعنی بہترین انداز سے اپنی بارگاہ میں اس کو اس نماز کے مقابل میں اجر عطا کرے گا۔ اب اس کے مطالب کی جانب نگاہ کرتے ہیں، اور مطالب کیا ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب خدا کی جانب سے مدد اور کامیابی آ جائے۔ اچھا کون سی کامیابی ہے یہ؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں ہیں حبیب کہ لوگ جو ہے وہ دین الہی کے اندر گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے نہیں، باقاعدہ فوج در فوج اور باقاعدہ
جو ہے وہ ٹولیوں میں لوگ جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کیفیت تک یہ مرحلہ پہنچ جائے۔ اس کی تفسیر کے ذیل میں کچھ نکات ہیں۔ پہلا نکتہ یہ کہ یہاں پہ ایک ایسے امر کی خبر دی جا رہی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، ابھی آئی نہیں ہے ایک شے، یعنی مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس لیے بعض ایک مفسرین نے پیش کیا کہ یہ جو ہے فتح مکہ سے پہلے سورہ نازل ہوئی۔ دوسرا کیا، اس کے اندر تمام نصرتیں شامل نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کو حاصل ہونے والی کامیابیاں شامل نہیں ہیں، بلکہ ایک خاص کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھیں لوگ جو ہیں وہ گروہ در گروہ دین کے اندر داخل ہوں گے، یعنی یہ وہ کامیابی ہوگی جس کے بعد بہت سارے لوگ ایک ساتھ دین کے اندر داخل ہوتے اور اسلام کو قبول کرتے دکھائی دیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ اب بحث چھڑ گئی کہ اس سے فتح مکہ سے کون سی، اس نصرت سے کون سی نصرت مراد ہے، اور کون سا موقع ہے کہ جہاں پہ یہ منظر ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر رسول کی سیرت کے اندر دیکھیں تو ایک منظر ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے جس کے بعد اسلام کو بہت زیادہ غلبہ ملا اور بہت زیادہ افراد جو ہے وہ دین الہی کے اندر شامل ہوئے، اور وہ کون سا موقع ہے کہ جس کے لیے آیت الہی بھی دکھائی دیتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور وہ کون سا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے واضح طور پہ کھلی فتح لکھ دی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فتح مکہ کا موقع، کہ جب اللہ کے رسول نے مدینے سے مکہ کو فتح کیا اور اس انداز میں فتح کیا کہ جس کے بعد خطہ عرب کے اوپر جو ہے بس مسلمان ہی مسلمان دکھائی دیتے ہیں، اور جس کے بعد ایک بڑی تعداد نے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ وہ موقع ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جیسی کامیابی ظاہری اعتبار سے اسلام کو اس موقع پہ ملی ہے، ایسی کامیابی کہیں اور نہیں ملی۔ جس انداز سے خطہ عرب کے اندر اسلام اس موقع کے بعد مقبول ہوا ہے، ایسا کوئی موقع دوسرا ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اور ٹولیوں میں اور گروہ در گروہ جو ہے وہ دین کے اندر شامل ہو رہے تھے، اور دین سے مراد دین اسلام ہے، جیسا واضح ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی اسلام کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے لوگ فوج در فوج شامل ہو رہے تھے۔ اگلی آیت کی کہتی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ فَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ کیا کریں حبیب اس کے مقابل میں، اس عظیم نیکی کے مقابل میں، اس عظیم رحمت کے مقابل میں، کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ، حمد ربک، اپنے رب کے نام کی، اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح کریں حمد کے ذریعے سے۔ یہاں پہ تسبیح کا معنی، جیسا تفصیل سے تسبیح کا معنی ہم نے پیش کیا سورہ مبارکہ اعلیٰ کے اندر، یہاں پہ اختصار سے اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں تفصیل سے سنیں، سورہ مبارکہ اعلیٰ کے ابتدائی آیت میں اس کو پیش کیا ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی ذات کو پاک و منزہ قرار دینا، بنیادی طور پہ معنی اس کا یہ ہے کہ کسی دو چیزوں کے درمیان مفارقت قرار دینا، پس خدا کے درمیان اور ان صفات کے درمیان کہ جو خدا سے ملاپ نہیں پاتی، ان افعال کے درمیان جو خدا سے ملاپ نہیں پاتے، ان دونوں کے درمیان انسان ذکر کے اندر، بولنے کے اندر مفارقت کرے، دونوں کے اندر جدائی کرے، اس کو کہتے ہیں تسبیح کرنا۔ اور اسی طریقے سے خدا کی ذات کے لیے ان افعال کو قرار دے کہ جو خدا سے منسوب ہے اور کسی سے نہیں ہے، یہ بھی تسبیح الہی ہو جائے گا۔ پس اے حبیب آپ کیا کیجئے؟ اللہ کی تسبیح کیجئے۔ اب سوال یہاں پہ اس نصرت کا کیا تعلق ہے تسبیح سے؟ کیونکہ آیت ہے فا کے ساتھ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ، یعنی اس جو ہم نے نصرت عطا کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ تسبیح الہی کیجئے۔ تو کیا تعلق ہے؟ یہاں پہ مفسرین دو انداز میں تعلق بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ جو ہے خدا کی نعمت ہے، خدا کی جانب سے مدد آنا، اس کی جانب سے نصرت آنا، یہ خدا کی نعمت ہے، بس یہ نعمت کا شکر ادا کیجئے۔ اور شکر کیسے ادا کریں گے؟ خدا کی تسبیح کر کے۔ یہ اتنی عظیم اس نے نعمت عطا کی، مشکلات سے نکال کے آپ کو فتح و کامیابی عطا کی، بس اس کا شکر بنتا ہے اس بات کے اوپر۔ دوسرا معنی کیا یہاں پہ بیان کیا کہ یہ خدا کی عظیم ترین نشانی ہے، اس انداز سے خدا نصرت عطا کرے کہ کافرین کو جو ہے وہ ان کی جڑ سے ان کو اکھاڑ دے، ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود اسلام غلبہ حاصل کر لے، ان کی تمام تر طاقت کے باوجود وہ جو مستضعفین تھے، جو کمزور تھے، ان کو جو ہے وہ غلبہ عطا کرے، تو یقیناً خدا کی نعمت ہے یہ، اور خدا کی عظیم ترین نشانی ہے۔ پس آپ کیا کیجئے؟ آپ یہ کیجئے کہ اس عظیم ترین نشانی کے آگے خدا کی تسبیح کیجئے، یعنی خدا کی اس نشانی کو دیکھ کے اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ پالنے والے نے نشانی عطا کی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ رَبِّكَ، اور کیا بیان کیا؟ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے۔
استغفار کا معنی جو ایک لغت بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں اکثر لغات، وہ کیا ہے کہ گناہ کے اوپر پشیمانی کرنا۔ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ استغفار کا معنی تو ہے گناہ کے اوپر جو ہے وہ اظہار ندامت کرنا، خدا سے اس گناہ کے عذاب کو ختم ہونے کا طلب کرنا۔ تو سوال یہ کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کوئی خطا نہیں کر سکتے، تو یہاں پہ استغفار کا معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہ استغفار کے دو معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور لغات نے بھی اور مفسرین نے بھی اس جانب اشارہ کیا۔ ایک معنی تو یہی ہے کہ گناہ کے اوپر استغفار کرنا، دوسرا معنی ہے کہ استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے، جیسے تسبیح ایک مستقل عبادت ہے، لازم نہیں ہے گناہ ہو تو انسان تسبیح کرے، استغفار اپنے اندر ایک مستقل عبادت ہے، چاہے گناہ ہے چاہے نہیں ہے، ایک معنی۔ اور اگر دوسرے معنی کو لیں کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ گناہ کے بعد انسان طلب مغفرت کرے، یہ استغفار ہے، تو یہاں پہ بھی عصمت نبی کے اوپر بات نہیں آئے گی، یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک نبی خطا کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، لہٰذا استغفار کا کہا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ مراد کیا ہوگا؟ یہاں پہ دو معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، کہ کہا اللہ کے نبی سے جا رہا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ مسلمان ہیں، جیسے ہمیں کئی آیات دکھائی دیتی ہیں، خطاب نبی سے ہوتا ہے اور حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں در کو بولیں اور دیوار مراد ہو، اس طریقے سے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے نبی استغفار کریں، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے استغفار کریں۔ اور جس طریقے سے ہمیں آیات الہی دکھائی دیتی ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، جس طریقے سے باقی صورتوں میں دکھائی دیتا ہے، سورہ مبارکہ منافقون کی ظاہراً آیت، کہ چاہے تو آپ استغفار کریں ان کے لیے، چاہے ان کے لیے استغفار نہ کریں، وہ ایسی منزل پہ آ چکے ہیں کہ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی دوسروں کے لیے استغفار کرتا ہے، اپنے امتیوں کے لیے، اور یہ رحمت نبی ہے۔ بس ہمیں دکھائی دیتا روایات کے اندر کہ یہ جب سورہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالآخرتی لا یقوم ولا یقعد ولا یجی ولا یذهب اذ قال الا قال، کہ اللہ کے نبی نہ بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے، ہر موقع پہ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ، کہ اللہ پاک و منزہ ہے، اللہ سبحان ہے اور اس کی ذات سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ مسلسل یہ جملہ اللہ کی زبان پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کب؟ کیونکہ جب یہ سورہ نازل ہو گئی اس کے بعد جو ہے اس انداز سے، اور جب کسی نے سوال کیا کہ وجہ کیا ہے، کہا کہ انی امرت بہا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں اس انداز سے کر رہا ہوں، اور یہ روایت جناب ام سلمہ سے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بس یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے لیے پیش کیا گیا کہ اس کے اندر ایک اشارہ ہے، کس جانب؟ اس جانب کہ اللہ کے رسول کے آخری وقت آ چکا ہے دنیا کے اندر، اور اب اللہ کے رسول ہیں جو مسلمانوں سے اور اہل دنیا سے کوچ فرمانے والے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک طریقے سے خبر ہے اللہ کے رسول کی رحلت کی، لہٰذا ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب اس آیت یہ سورہ نازل ہوئی، اس سورہ کو اصحاب کے سامنے پڑھا تو یہ خوش ہونے لگے کہ خدا کی جانب سے مدد آنے والی ہے، خدا کی جانب سے نصرت آنے والی ہے۔ لیکن جیسے ہی ابن عباس نے اس سورہ کو سنا تو جو ہے گریہ کرنے لگے، فبقا، سوال کیا؟ ما یبقی کا یبن عم، یا عم، کہ آپ کو کیا چیز ہے جو رلا رہی ہے؟ تو بیان کیا رسول خدا کے چچا عباس نے، رسول خدا کے چچا عباس نے گریہ کیا، جناب ابن عباس نے نہیں، رسول خدا کے چچا عباس نے۔ سوال کیا یا عم، کیا چیز ہے جو رلا رہی ہے؟ تو بیان کہ اظن انہ نعیت الیک نفسک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اب میرا اعتقاد یہ ہے، گمان یہ ہے کہ آپ کا وقت آ گیا جس کی جانب آپ کو پکارا جا رہا ہے۔ ایک انداز سے اور بھی ہمیں مختلف روایات دکھائی دیتی ہیں کہ جہاں اللہ کے رسول خود بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں نعیت الی نفسی، کہ اب جو ہے یہ میری پکار ہے، خدا کی جانب مجھے پکارا جا رہا ہے، اور ہمیں اس انداز سے دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لمحے گزرے ہیں، اس کے بعد کچھ سال گزرے، بعض کے مطابق 1 سال، بعض کے مطابق 2 سال، اور اس کے بعد فتح مکہ دکھائی دیتی ہے، اور رسول کی زندگی کا آخری زمانہ کہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کے رسول رحلت فرما گئے۔ اسی وجہ سے مفسرین بیان کرتے ہیں اس سورہ کے نزول کے بارے میں کہ یا تو 8 ہجری کو نازل ہوئی ہے یا 9 ہجری کو، کہ جس کے بعد جو ہے وہ
11 ہجری کی ابتدا میں جو اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ خدا مند متعال سے دعا ہے ان کے مطالب کے اوپر، مضامین کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔